موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے آپ سے علم سیکھنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکو گے، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکو گے، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ میرا علم تکوینی علم ہے اور آپ کا علم شریعت والا علم ہے، اور آپ کو میرے علم پر صبر نہیں ہو سکے گا، اس لیے آپ میرے ساتھ نہ چلیں تو بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے تو آپ کے ساتھ جانا ہے اور آپ سے علم ضرور سیکھنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کو میرے علم کی سمجھ نہیں آئے گی، جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کا علم دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، انشاءاللہ من الصابرین صابرہ ولا عاصی لک امرا، میں آپ کے علم پر صبر کروں گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں تو نے بولنا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ سفر کرنا ہے، پھر میں جو کام کروں گا اس کی حکمت میں خود بتلاؤں گا، تو نے پوچھنی نہیں ہے، یہ شرط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے یہ شرط منظور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کی، سفر شروع کر دیا۔ اب سفر شروع کیا، کنارے پر، دریا کے کنارے پر کشتی آئی، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب جو کشتی کا ملا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا، اس نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت کو بٹھایا اور دونوں کا اکرام بھی کیا، لیکن ان سے کرایہ نہیں لیا، کیوں کہ یہ پیغمبر ہے اور حضرت خضر کو جانتے تھے کہ یہ اعلیٰ شخصیت ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے کرایہ نہیں لیا۔ لیکن ساتھ میں ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج یہ سخت تھا اور جلال طبیعت کے تھے۔ انسانوں کی طبیعت اللہ بناتے ہیں، کسی کی سخت طبیعت تو کسی کی نرم۔ حضرت عمر کی سخت طبیعت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی نرم طبیعت تھی، کسی کی سخت تو کسی کی نرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت سخت تھی اور دین کے مسئلہ میں ویسے ہی سخت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ بے جان بے قصور کسی کی کشتی یا کسی کا کوئی بھی نقصان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہوا، فوراً بول دیے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس ملہ نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمیں ادب سے بٹھایا، ہمارا اکرام کیا، ہم سے کرایہ نہیں لیا اور تو نے اس کا نقصان کر دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کیا کہا تھا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا، تجھے میرے علم پر صبر نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا تھا، اب کی بار مجھے معاف کر، اگلے سفر پر میں کوئی آپ سے بات نہیں کروں گا، اب کی بار مجھے معاف کر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ایک وارننگ ہو گئی۔ اب دوبارہ سفر شروع کیا، جب دریا کے کنارے پر اترے، کشتی سے اترے، دیکھا کہ ایک بچوں کا ہی لائن لگی ہوئی ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھایا، گردن کو علیحدہ کر دیا، مار دیا اور اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ پہلے سے زیادہ سنگین دیکھا، پھر فوراً بول اٹھے اے خضر یہ تو نے کیا کیا؟ ایک بے جان انسان کو قتل کر دیا جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور معصوم بچہ ہے، تو نے اس کو کیوں قتل کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تجھے میرے علم کی سمجھ نہیں آئے گی اور تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے اب تو جو ہے اپنا سفر کر، اپنا راستہ لے، میں اپنا راستہ لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا تھا کیونکہ یہ معاملہ پہلے سے زیادہ سخت تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اب کی بار مجھے مہلت دے دے، اب اگر میں بولا تو پھر میرا راستہ جدا کر دینا، آخری مہلت مجھے دے دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آخری مہلت تجھے دے دیتا ہوں، اب اگر تو بولا تو ھذا فراق بینی و بینک، پھر تیرا اور میرا راستہ علیحدہ ہو جائے گا، تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آخری وارننگ مجھے دے دو۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اور ساتھ قاصد آپ کا جا رہے ہیں، ایک بستی کے اندر پہنچے، اس بستی والوں کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہم یہاں مہمان آئے ہیں تو ہمارا اکرام کرو، ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ دے دو،
مسافر بندے ہیں، مسافر کا اکرام کرنا چاہیے، اسے ٹھکانہ دینا چاہیے، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ یہ شریعت ہماری کہتی ہے اگر کوئی مسافر آ گیا، بھٹک گیا ہے اپنے راستے سے، یا کوئی انجان جگہ پر آ گیا، اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسے ٹھکانہ دیا جائے، کھانے کو دیا جائے، پینے کو دیا جائے۔ اب انہوں نے بھی کہا کہ ہم مہمان ہیں، لہٰذا آپ جو ہے ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ دو، ہمیں کوئی ہمارا اکرام کرو۔ اس بستی والوں نے صاف انکار کر دیا، نہ آپ کو یہاں پر ہم ٹھکانہ دیں گے، نہ ہی آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز دیں گے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اکرام کرنے سے، ان کو ٹھکانہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جیسے ہی انکار کیا تو ادھر حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ فوراً حضرت خضر علیہ السلام گئے، وہاں پر معجزے کے طور پر دیوار کو ہاتھوں کے ساتھ ایسے کھڑا کر کے دوبارہ سیدھا کر دیا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھوں سے ہی دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا اور اس میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئی، اور دیوار کو سیدھا کر کے چل پڑے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اے خضر یہ تو نے کیا کیا ہے؟ ان بستی والوں نے تو ہمارا اکرام نہیں کیا، ہمیں ٹھکانہ ہی نہیں دیا، اور تو نے مفت کے اندر ان کی دیوار کو صحیح کر دیا۔ دیوار گرتی تھی، گرنے دیتے، انہوں نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اچھا، یا پھر آپ نے احسان کیا ہے تو اس پر کوئی اجرت لے لو، اور اجرت لینا جائز ہے، اس پر کوئی معاوضہ لے لو تاکہ ہم اپنا کوئی ٹھکانہ لے لیں، کچھ کھانے کو کچھ پینے کو لے لیں، اس پر کوئی اجرت لے لیں۔ آپ نے اجرت بھی نہیں لی اور مفت کے اندر ان کی دیوار بھی صحیح کر دی، ان کے اوپر احسان کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، تجھے میں نے کہا تھا نا کہ میرا علم تکوینی علم ہے، تجھے میرے علم پر صبر نہیں ہو سکے گا، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، لہٰذا اب تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے جو ہے ان تینوں کی وجہ بتا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، چل پڑیں، 2 منٹ ہیں، بس اس کی وجہ سن لو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جو کشتی میں نے توڑی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، اور وہ مجھے غیب سے پتہ چلا تھا کہ یہ کشتی جہاں پر جا کر رکے گی وہاں پر ایک بادشاہ ہے، یہاں سے جو بھی کشتی گزرتی ہے وہ بادشاہ اس کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے، کشتی کو چھین لیتا ہے، اور اس کشتی کو میں نے پھاڑا اس لیے ہے، اس کا پھٹا اس لیے نکالا، وہ بادشاہ عیب دار چیز کو لیتا نہیں تھا، تو یہ غریب بندہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے اس کشتی کے پھٹے کو نکال کر اس کشتی میں عیب لگا دیا تاکہ یہ کشتی وہاں پر جائے، بادشاہ کشتی کے اوپر قبضہ نہ کرے، اس لیے میں نے کشتی کا یہ پھٹا پھاڑ کر کشتی میں عیب لگا دیا، یہ اس لیے میں نے کام کیا۔ دوسرا کہنے لگے کہ جو میں نے معصوم بچے کو مارا ہے وہ بھی مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، یہ بچہ جو ہے یہ کافر تھا اور اس کے ماں باپ بہت زیادہ نیک تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے ذلت کا سبب بنتا، اور ہو سکتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا، اس لیے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچے کو بچپن میں ہی بھیج دو اگلے جہاں پر تاکہ یہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے ذلت کا سبب نہ بنے۔ ہاں، اس کی جگہ ہم اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اس کی جگہ ہم اس کے ماں باپ کو اس سے زیادہ نیک کوئی بچہ دیں گے۔ پھر لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں اللہ نے اس بچے کو لیا، اس کی جگہ پر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، وہ پیغمبر بنے تھے۔ تیسرا فرمانے لگے کہ اس بستی والوں کی جو میں نے دیوار کو ٹھیک کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے جو ہے بچے یتیم تھے، ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہاں کے لوگ ان بچوں کے خزانے کو چھین کر قبضہ کر لیتے اور بچوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ میں نے یہ دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا تاکہ یہ دیوار صحیح سالم ہو جائے، اور جب بچے یہ بڑے ہو جائیں گے، بلوغت کو پہنچ جائیں گے، بڑی عمر کو پہنچ جائیں گے، پھر ان کو اپنے خزانے کا علم ہوگا، پھر اس وقت دوبارہ یہ دیوار آٹومیٹک خود بخود گر جائے گی، پھر ان بچوں کو اپنا خزانہ مل جائے گا، اس وقت پھر ان سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ ابھی بچے ہیں، ان سے سارے آس پاس کے لوگ چھین لیتے، اس لیے میں نے یہ دیوار اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دی ہے۔ پھر آخر میں فرمایا، اے موسیٰ، آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے علم پر صبر
نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے یہ قرآن پاک میں واقعہ بیان کیا، اس میں اب بہت ساری عبرتیں اور بہت سارے سبق ہیں، لیکن اس کا ٹائم نہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ سنتے ہیں۔